امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عجب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ یا علی علیہ السلام، میری بیوی گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی صفائی کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس جیسے یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے، اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کی اجرت اپنے شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ اگر کوئی عورت خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو وہ اس کی عظمت ہے، اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کر رہی ہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان عورت پہ ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے ٹوکتا رہے، اس پہ ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہیں جو اپنی ہی عورتوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام بنایا۔